مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وہ کون سا جملہ ہے بھائی کہ ہم پریشان ہیں، معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ خراب ہو گیا۔ ہر ایک بندہ ایک دوسرے سے بات کرتا ہے۔ اگر دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ یار معاشرہ بگڑ گیا، دوسرا کہتا ہے حقیقت میں معاشرہ بگڑ گیا۔ پھر اگر 3 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، یہاں تک کہ 10 افراد بھی ایک ساتھ بیٹھ کر یہی گفتگو، یہی بات اور یہی تکلم کرتے ہیں آپس میں، اور پھر یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا، اس کا سدھار کیسے ہو، یہ سدھر کیسے جائے، اچھا کیسے ہو جائے، معاشرے کے اندر تبدیلی کیسے آ جائے، معاشرے کے اندر بہتری کیسے آ جائے۔ تو اس کے اوپر بھی عجیب طرح کی رائے، عجیب طرح کے مشورے آتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے ہیں کہ یار یہ حکمراں تبدیل ہو جائے، فلاں حاکم آ جائے، یہ والا حاکم اتر جائے تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، معاشرہ ہمارا اچھا ہو جائے گا، بہتری کی طرف حالات درست ہو جائیں گے۔ یوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ جو بندہ دوسرے سے بات کرتا ہے، جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں باہم، وہ اگر خود اس چیز کا اپنے اندر عہد اور ایک ارادہ، نیت، عزم کر لیں، کبھی معاشرے کا بگاڑ مجھ ہی سے ہے، معاشرے کا بگاڑ ہم سے ہی ہے، کسی حکمران کے سیٹ پر بیٹھنے سے، کرسی پر ان کے بیٹھنے سے، اس کے اتر جانے سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، ہمارے حالات کے درستگی نہیں ہو سکتی، ہمارے اسی طریقے سے احوال تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ اسی وقت احوال تبدیل ہو سکتے ہیں، معاشرہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے، اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے، بہتری کی طرف آ سکتا ہے کہ جب ہم خود سدھر جائیں، خود ہم صحیح ہو جائیں۔ تو معاشرہ نام ہی ہم انسانیت کہنا، معاشرہ کسی دیوار کا نام تو نہیں، کسی عمارت کا نام تو نہیں، کسی کھیتی کا نام تو نہیں کہ بھئی اس عمارت کو اچھی طریقے سے بنا دو، اس پر رنگ کر دو، کلر کر دو تو یہ صحیح ہو جائے گی۔ معاشرہ نام کس کا ہے؟ انسانیت کے اعمال کا۔ انسان خود اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے تو خود بخود یہ معاشرہ جو بگڑتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو خود سدھر جائے گا، درست ہو جائے گا۔ تو وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آدمی، ہر ایک بندہ اپنی فکر کرے۔ تو جب آدمی خود درست ہوگا، خود اچھا ہوگا، خود نیک اور صالح ہوگا، خود ایماندار ہوگا، خود نمازی ہوگا، خود قرآن کا داعی اور قرآن کا قاری و تلاوت کرنے والا ہوگا، ذکر و اذکار کرنے والا ہوگا، تو ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ بھئی ہم کیا کریں، کسی بھی حوالے سے ہمیں درستگی نہیں آ سکتی۔ ہماری اسی وقت درستگی ہو سکتی ہے، اسی وقت ہمارے فرمائے کہ یہ حالات درست ہو سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود نیک ہوں، خود اچھے ہوں، خود صالح ہوں، تو پھر کسی گمراہ شخص کی گمراہی ہمیں، جب ہدایت پر ہوں گے، ہمیں فرمائے کہ پیچھے ہٹا نہیں سکتی، ہمارے حالات کو بگاڑ نہیں سکتی، ہمارے معاشرے کو خراب نہیں کر سکتی۔ یہ اسی صورت میں ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے کہ جب ہم خود خراب ہوتے ہیں۔ جیسے رب العالمین نے قرآن عظیم میں ایک اصول بتلایا ہے، کیا بتلایا؟ اس طرح میری طرف توجہ دے میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ایمان والو کہ تم اپنی فکر کرو، علیکم لازم پکڑو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی خود اصلاح کرو، معاشرے کو چھوڑو، اپنی خود کی اصلاح کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ رب اگر ہم خود اپنی اصلاح کریں، خود اپنے آپ کی فکر کریں، خود اپنے آپ کی سوچ میں لگ جائیں، خود اپنے آپ کو نیک بنائیں، خود اپنے آپ کو متقی نمازی بنائیں، خود اپنے آپ کو قرآن عظیم کی تلاوت پر آمادہ کریں، خود اپنے آپ کو ذکر و اذکار کی طرف لے آئیں، خود ہی اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں تو معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم
ہدایت پر ہو، اگر تم نیک ہو، اگر تم قرآن عظیم کی تلاوت پر آمادہ ہو، اگر تم ذکر و اذکار پر ہو، اگر تم سارے کے سارے اعمال جو اچھے ہیں ان کو اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے کرتے ہو، تو کسی گمراہی کی، گمراہ کرنے والے شخص کی گمراہی آپ کو رائے راست سے ہٹا نہیں سکتی، آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکتی، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں یہاں پر، جب بندہ خود راہ راست پر نہیں ہوتا، خود ہدایت پر نہیں ہوتا، خود اعمال کا پابند نہیں ہوتا، خود نمازی نہیں ہوتا، خود قرآن کا قاری نہیں ہوتا، خود قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا، ذکر و اذکار کا پابند نہیں ہوتا، اسی وقت گمراہ کرنے والے کی گمراہی اس کو گمراہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن جب خود آدمی اعمال کا پابند ہو، خود آدمی اپنے اعمال کے اوپر بالکل ہی کاربند ہو، کسی گمراہ کرنے والے کی گمراہی آپ کو گمراہ کر ہی نہیں سکتی، راستے سے ہٹانے والے کا ہٹانا آپ کو بالکل ہٹا نہیں سکتا۔ یہ اسی وقت آدمی احوال اس کے غلط ہوتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، جبکہ بندہ خود معاشرے کے اندر ماحول میں رہتے ہوئے خود گندگیوں میں خود پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے حکمرانوں کے اتارنے کی باتیں، دوسرے حکمرانوں کو کرسی پہ لانے کی باتیں تو ہم کرتے ہیں، بھئی یہ فلاں حکمران کرسی سے اتر جائے اور فلاں بیٹھ جائے تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ عمل اس کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس نیک عمل کی وجہ سے رب العالمین اچھے فیصلے فرماتے ہیں۔ جب اچھے فیصلے ہوں گے، اچھے اللہ رب العالمین کی طرف ہمارے اعمال جائیں گے تو اللہ کریم کی طرف سے فیصلے بھی اچھے ہوں گے، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، نیک آدمی تھے، ان کے بعض چند افراد آ گئے، کہنے لگے حضرت بارشیں بند ہو گئی ہیں، کھیت خشک ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے فرمایا کہ بڑے ہی حالات خراب ہیں، اور یہاں تک کہ جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ ختم ہو چکا ہے، قحط سالی کا معاملہ ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ کریم بارشیں برسا دے، اللہ رب العالمین قحط سالی کو ختم فرما دے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگے کہ بھائی میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، میں اس علاقے سے نکل جاتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں خود بہت برا آدمی ہوں، اس لیے کہ میرے بگاڑ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، میرے اعمال کی گندگی کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، میرے ان گندگیوں کی وجہ سے ہی میرے معاشرے کا جو ماحول ہے خراب ہو رہا ہے، اس وجہ سے اللہ ناراض ہے، جب میں نکل جاؤں گا تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے غصے کا جو اظہار فرما رہے ہیں، اس طرح کے بارشوں کو روک کر اللہ رب العالمین فرمائے کہ غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کس طرح کہ بھئی جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ کو خشک کر کر، کھیتوں کو خشک کر کر اللہ رب العالمین خوش ہو جائیں گے، جب میں یہاں سے جاؤں گا گنہگار انسان نکلے گا۔ تو اندازہ لگاؤ اتنا احساس، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی اور کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو دیکھیں، خود اپنی فکر کریں۔ جب خود اپنی فکر کریں گے انشاءاللہ العزیز خود بخود یہ معاشرہ درست ہو جائے۔ ایک اور واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہے نا آپ نے بھی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے اس دنیا ہی میں دی تھی کہ جنتی ہیں حضرت فاروق اعظم، عشرہ مبشرہ کے اندر سے، خلیفہ دوم میں، دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے، ہے یا نہیں ہے بھائی؟ مانتے نا مسلمان؟ یہ مسلمان تو مانتے، لیکن جو مسلمان نہیں وہ نہیں مانتے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا آتا ہے، اندازہ لگاؤ کتنی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر کے اوپر یہ بات ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ صحابی جلیل القدر صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے رازدار تھے، اللہ کے رسول کے رازدار تھے۔ اللہ کے رسول اپنے بہت سارے راز ان کو بتائے ہوئے تھے، کسی اور کو نہیں۔ تو ایک راز یہ بھی بتایا تھا اللہ کے رسول نے کہ بھئی کتنے منافق ہیں، 8 یا 12 منافق تھے مدینہ کے اندر، ان کے نام بھی اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھے، یہ منافق ہیں۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی دیکھا کرتے تھے، جب کسی کا جنازہ آتا مدینہ کے اندر، حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتے تھے آیا جنازے میں شریک ہے یا نہیں ہے،
دیکھتے اگر جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہیں تو سمجھو کہ یہ مسلمان تھا جس کے جناب حضرت حذیفہ بن یمان شریک ہوئے. دیکھتے کہ حضرت حذیفہ جن کے جنازے میں شریک نہیں ہے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق تھا، اسی لیے حضرت حذیفہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. ایک مرتبہ پوچھنے لگے حضرت حذیفہ بن یمان سے ڈرتے ڈرتے کہ حذیفہ ایک بات تو بتاؤ کہ کیا بات ہے، کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جن منافقین کے نام اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا ان میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کیا بول رہے ہیں کہ کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے ان منافقین کے اندر؟ ڈرتے ڈرتے بتا دو. وہ شخص اندازہ لگاؤ کہ عشرہ مبشرہ کے اندر سے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، وہ بھی اپنی نہیں فکر کرے کہ میں منافقین میں تو نہیں ہوں، کوئی عذاب آ جائے کہ میری عمر کی وجہ سے تو نہیں آ رہا. جنہوں نے کتنے مربع میل پر سلطنت کی حکومت کی، جن کی دور حکومت کے اندر فرمایا کہ کتا بھی پیاسا نہیں ہوتا، فرمایا کہ کتا بھی پوچھتے، اتنی یہ عجیب حالت تھی ان کی اپنی فکر کی کہ کتا بھی اگر پیاسا بن گیا کسی کونے پر کہ فاروق اعظم تو اس سے پوچھو گی، اللہ پوچھیں گے تیری دور حکومت کے اندر فلا فلا کتا پیاسا بن گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فکر اپنے آپ کی کرنی چاہیے. اگر اپنے آپ کی ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرے کا جو بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ صحیح معنی میں ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، خود ہمارے حالات خراب ہیں، اعمال خراب ہیں. ہمارے اعمال کی اگر ہماری درستگی ہوگی، نمازوں کی پابندی ہماری ہوگی، قرآن کی تلاوت ہماری ہوگی، ذکر و اذکار ہمارا ہوگا، اسی طریقے سے جو فرائض ہیں مکمل، اگر کوئی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے اس کی ادائیگی ہوگی، حج جس پر فرض ہے اس کی ادائیگی ہوگی، روزے جن پر فرض ہے اس کی ادائیگی ہوگی، انشاءاللہ العزیز معاشرہ تو کیا ہم خود پہلے سنور جائے، معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. ہمیں کسی حکمرانی کو فرمائے گا حکومت پر کوئی آ جائے حالات درست ہو جائے، کوئی ادھر جائے حالات درست، ایسا نہیں ہو سکتا. حکومت سمجھتی ہے کہ ہماری رعایا خراب ہے، رعایا سمجھتی ہے کہ ہماری فرمائے کہ یہ حکومت خراب ہے، حالانکہ دونوں ہی خراب ہیں. اگر دونوں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کر لیں انشاءاللہ العزیز خود بخود ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے ہی اعمال پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین دوسروں کی فکر سے خود اپنی فکر پر ہمیں لے کر آ جائے. وما علینا الا البلاغ.